نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس وقت ایک موضوع چھڑا ہوا ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ الوجہ الکریم کا نام لیا جائے لوگ کہ شیعہ شیعہ شیعہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، معتزلہ، ان تمام حضرات کو جو اہل سنت کے اکابرین میں سے ہیں، ان کے اوپر یہ تہمت لگ چکی ہے کہ یہ صاحبان شیعہ تھے۔ امام مالک کو تو یہاں تک کہنا پڑا کہ اگر حب آل محمد سے مراد میں پھر کلیئر کر دوں کہ اولاد فاطمہ ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو ہاں، کل جن و انس گواہ رہنا کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ یہ آج کل کے جو شیعہ ہیں اصل میں یہ رافضی ہیں۔ زے شہید نے ان کو رافضی کہا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ڈائسپورا ہی رافضی ہیں۔ جیسے آیت اللہ خمینی نے اپنی قربانی دے کے یہ ثابت کیا کہ وہ اس وقت کے کسی بھی سنی لیڈر سے زیادہ معتبر تھے اسلام کے۔ ہے کیا مسئلہ کہ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ تھے، اور جن کے ماننے والے یمن میں زیدیہ ہیں، دیگر دوسرے علاقوں میں بھی وہ پائے، موروکو سے لے کر کے ہندوستان تک اس نظریات فکر کے لوگ رہے، لیکن وہ شیعہ اور سنیوں میں ضم ہوتے چلے گئے۔ تو پہلی بات تو میرے عزیز یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کے شیعہ دوسرے تھے جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور جو ایک پاکٹس میں بچے ہوئے ہیں وہ یمن کا علاقہ ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں وہ نکلتے ہیں۔ یہ جو ایران کے شیعہ ہیں یہ شیعان تہپسم ہیں، تبھی آپ دیکھیے امام بارگاہوں تک میں وہ آگ لگانے آ گئے۔ شیعہ تہپسم سے یہ مطلب ہے کہ ایک براکا تھے، برامکا سے ہی عباسی حکومت کو طاقت ملی، اور عباسی حکومت نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ عباسی حکومت نے خود کو آل رسول ہونے کی دعوے داری پیش کی، اور امام موسیٰ کاظم اور شروعات میں نفس الزکیہ جیسے بزرگوں کو، امام رضا کو زہر دیا، کچھ کو تحقیق کیا، اور عبداللہ شاہ غازی کی گردن کاٹ کے منگائی۔ کچھ اس میں اولاد حسن تھے، کچھ اس میں اولاد حسین تھی۔ تو لہٰذا اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے یہ لوگ۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تہپسم مغلوں سے کچھ 50 سال پہلے جب بابر کا ہندوستان میں آمد ہوئی تو وہاں پہ شاہ تہپسم نے اپنی حکومت قائم کی، اور اس نے عجیب و غریب شرکیہ نظریات کو خود میں ضم کر لیا، شامل کر لیا۔ وہی اس میں سے ایک تعزیہ داری کی شکل ہوئی، اور ایک غالی شیعہ ایک وجود میں آئے جس میں ایرانی نیشنلزم کا بھی ایک اثر تھا، اور وہ 12 امامت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر وہ 12 امامت شیعہ جو آج کل چل رہے ہیں ان کی اکثریت ہے۔ تو یہ شیعان تہپسم ہیں جو ریچولز کے قائل ہیں، اور جو میدان کے قائل ہے وہ شیعان حسین ہیں، شیعان علی ہیں، اور ان کی اکثریت یمن میں ہیں۔ اور الحمدللہ ہم میدان کے قائل ہیں، ہم کربلا کے قائل ہیں، ہم اپنی قربانی دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اسلام کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا سید توصیف ہے۔